کہ یہاں جلسہ میں ایسا لگتا ہے مائک جوان ہے اور احدیثوں میں لگتا ہے بوڑھا ہو گیا ہے. جوان کرو یار اس کو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ست گاچھی اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام مدرسہ کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے آ گیا ہے. جیسا کہ میں نے یہاں کی انتظامیہ سے بات کیا اور پتہ چلا کہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے نام سے ایک مدرسہ یہاں پہ کھولا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات جو مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، دین کے لیے اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں جو مدرسوں اور مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرتے ہیں. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مدرسہ کو اللہ جس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، دن و رات اللہ ترقی عطا فرمائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، اور جن لوگوں نے مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرمائے. آمین.
ابھی ہم لوگ جس مہینہ سے گزر رہے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان۔ ہمارے یہاں اصل میں بچوں کو جنوری یاد رہتا ہے کیونکہ 1 جنوری مناتا ہے، 26 جنوری مناتا ہے، یا 15 اگست یاد رہتا ہے، اگست کا مہینہ، یا زیادہ سے زیادہ رمضان کا مہینہ۔ اگر 12 مہینوں کو اگر ان سے پوچھا جائے 12 مہینے کا نام بتاؤ، تو کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو عربک کے 12 مہینے نہیں بتا سکتے؟ کتنے بچے اور کتنے بوڑھے بزرگ ملیں گے نہیں بتا سکیں گے؟ اور جنوری فروری بولو تو ایسا سنائیں گے بس مت پوچھئے۔ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی وہ ساری عادتیں چھوڑ کر کے گئے۔ آنے والا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے لیے ہم نے کیسی تیاری کی ہے، رمضان کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو، لیکن نہیں میرے بندو، پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش نہ کر سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کو پرسن نہ کر سکا، اس سے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا قال کم لبستم، اے میرے بندے یہ بتاؤ تم کو دنیا میں نے بھیجا، یہ بتاؤ دنیا میں تم نے کتنی زندگی گزاری؟ قال کم لبستم، بتاؤ تم نے دنیا میں کتنے دن کاٹے، کتنے سال، کتنی زندگی گزاری؟ جواب میں کہے گا قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم نے دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری بس۔ اگر وہ بندہ جنتی ہوگا تو اللہ کہے گا تم نے ایک ہی دن میں جنت حاصل کر لی، اور کوئی بندہ اگر جہنمی ہوگا تو اللہ کہے گا ایک دن اور آدھا دن میں تو نے جہنم کو اپنے لیے کنفرم کر لیا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا، یہ دنیا کتنی ہے؟ ایک دن یا آدھا دن۔ جیسے میدان محشر میں ایک دن 50,000 سال کے برابر کا وہ ایک دن ہوگا۔ اندازہ لگائی، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اب ایک دن ہوگا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، تو دنیا کا ہم لوگ کتنے سال جیتے ہیں؟ 50 سال، 70، 80، 90 سال۔ اب اس کے مقابلے میں اب حساب لگائیے کتنا نکلے گا؟ ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے تو میرے بھائیوں بچپنا 15-16 سال اس کا ایسے ہی گزر گیا، 20 سال تو اس نے سونے میں گزار دی، اب بچہ 20 سال، 60 سال میں 20 ہی سال بچا ہے، وہ بھی ہوٹلوں میں، بازاروں میں انجوائے کرنے میں، موبائل کے اندر گزار رہے ہو۔
20 سال تیری زندگی کا بچا ہے، وہ بھی تم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ فرمایا میرے بندو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے جن و انس ہم نے تمہیں اپنی بھکتی کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت میری کرو۔ اور مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا آفر نہیں ہو سکتا ہے، مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے سنہرا موقع گولڈن چانس کوئی اور دوسرا مہینے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ مومنوں کے لیے سب سے بڑا آفر رمضان کا مہینہ ہے، اتنا زبردست مہینہ، اتنا زبردست مہینہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ سلف صالحین رمضان کی آنے سے 6 مہینہ پہلے 6 منتھ 6 مہینہ پہلے رمضان کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اے رب العالمین اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ تو مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، اے اللہ مجھے رمضان کے قریب کر دے، اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، رمضان کو مجھ سے ملا دے۔ تصور کیجئے ذرا، اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ صحابہ تھے، یہ سلف صالحین تھے جو رمضان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھ اللہ۔ کیوں اسے معلوم تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت بہت ہی زیادہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ نے اس مہینے کا اہتمام بہت ہی زبردست طریقے سے بھی کیا ہے، بہت زبردست طریقے سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، رمضان کا مہینہ اگر کسی نے پا لیا، کسی کی زندگی میں چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جاہل ہو یا عالم، کوئی بھی ہو، کسی کی زندگی میں اگر رمضان المبارک جیسا مہینہ آ گیا، اور رمضان المبارک جیسا مہینہ پا لینے کے بعد اگر اس نے اللہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اللہ سے چھما مانگ نہ سکا، اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، تو میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضیمہ انف رجل، اس آدمی کا ناک کٹ جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کون برباد ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا ذکرت عندہ فلن یصلی علیہ، جس کے پاس میرا نام لیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، محمد کا نام ہو اور نبی کا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ آدمی برباد ہو، اس کے ناک کٹ جائے، وہ تباہ ہو برباد ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، چھوٹا درود، وہ والے نہیں، نبی کا نام آیا کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے نبی سے محبت ہے تو نبی سے محبت ہے تو کیا ایسی محبت؟ اب بتائیے انگلی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کٹ ملاؤں نے تو اسلام کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ابھی چاچکی کے اندر شرک و بدعت کے اوپر میری تقریر ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اس تقریر کے اندر، اب اس کو سنیے گا میرے بھائیوں۔ فرمایا ذکرت عندہ فلن یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام ہو، میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، محمد احمد کوئی نام ہو، میرے بہت سارے نام ہیں،
بہت سارے نام ہیں، اگر میرا نام ذکر کیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا، ضرور بولنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر کے درود نہ پڑھے اس کے نام کٹ جائے، وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ الرَّجُلِ، اور اس آدمی کا بھی نام کٹ جائے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَنْ يُغْفَرْ لَهُ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے بابرکت مہینہ پایا، جس نے مہینوں کا سردار والا مہینہ پایا، جس نے وہ مہینہ پایا جس میں قرآن اتارا گیا ہو، جس مہینے کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہو، جس مہینے کے اندر، جس مہینے میں جہنم کے دروازے کو، جس مہینے میں جہنم کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہو، اور جنت کے تفتح ابواب الجنہ، اور جس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو اور سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہو، جس نے وہ مہینہ پایا اور مہینہ پا لینے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکا، اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری نہ کروا سکا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اللہ کو خوش نہ کر سکا، اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا نہ سکا، فرمایا اس سے بڑھ کر کے بد نصیب آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس آدمی کا نام کٹ جائے، وہ آدمی تباہ ہو برباد ہو کر کے رہ جائے۔ رمضان کا مہینہ آئے اور معافی نہ مانگ سکے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، ابھی چاند سعودی عرب میں دکھا نہیں ہے آج، خبر سنیے آپ، مومنین کی سوچ ہاں اور نظر اسی طرف ہونا چاہیے۔ چاند دکھا کہ نہیں دکھا، ہاں چاند دکھا کہ نہیں دکھا، سعودی عرب والے لوگ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے کے باوجود چلے جاتے ہیں میدانوں میں، ریگستانوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ نے چاند دیکھنے کی دعا بھی سکھلائی ہے۔ دیکھنے کی دعا سکھلائی، رمضان چاند دیکھنے کی دعا معلوم ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو، چاند دیکھنے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ بتائیے بھائی، بتائیے، دیکھیں گے تب نا، یاد کہاں سے کریں گے؟ مولوی صاحب سب آپ ہی لوگ کیجئے۔ ہاں سوشل میڈیا پہ دیکھیے سعودی عرب کے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ ریگستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور باقاعدہ چاند دیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ۔ چلو چاند نظر آ جائے، چاند نظر آ جائے، بابرکت مہینہ جلدی سے شروع ہو جائے، جلدی سے ہمارے درمیان وہ مہینہ چالو ہو جائے جس مہینے کے اندر جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے، وہ مہینہ ذرا جلدی آ جائے۔ چلو چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے اہتمام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سعودی عرب کے لوگ چاند دیکھنے کے اہتمام آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی ریگستانوں میں جا کر کے باقاعدہ چاند دیکھنے کے اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ جب چاند نظر آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، ہماری اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کو چاند دیکھنے کا بھی دعا معلوم نہیں ہے۔ چاند دکھا، ابھی رمضان کے ٹائم میں کوئی فون نہیں کرے گا چاند دکھا کہ نہیں دکھا۔ عید کے ٹائم میں اتنے فون آئیں گے مت پوچھئے، کٹیہار سے، پاپڑ سے، چاند شہر سے۔ مولوی صاحب ایک چاند شہر میں ایک صاحب کر کے فون کر، چاند دکھا عید کا؟ عجیب مسئلہ بھائی، اس نے رمضان کا چاند کا اہتمام نہیں کیا۔ چاند کا دیکھنے کا اہتمام رمضان شروع ہونے سے پہلے نہیں کہے گا مولوی صاحب چاند دکھا کہ نہیں دکھا جلدی بتائیے، تو روزہ رکھنا ہم لوگوں کو، تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی مولوی کہہ دے بھی چاند نہیں دکھا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، عید کا چاند فوراً وہ نکلوا لیں گے، لیکن رمضان کا چاند
مولوی صاحب اتنا جلدی مت کیجیے، وہاں نہیں دکھا ہوگا، تھوڑا صحیح سے بات کیجیے، پتہ کیجیے، تصور کیجیے حالات کتنے زیادہ بدلے ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چاند دیکھنے کے اہتمام سعودی عرب میں بڑے بڑے رئیس امیر باہر جا کر کے دیکھنے کے اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ چھتوں پہ چڑھتے ہیں، باہر جا کر کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ آپ کو اس مہینے کو اپنے عام مہینہ سمجھ لیا ہے۔ اس مہینے کو ہم نے اور آپ نے بالکل یہ جیسا آپ کا شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، جیسے آپ کا دیگر مہینہ گزرتا ہے، ویسے ہی آپ نے رمضان کا مہینہ کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ببرکت مہینہ ہے، بڑا ہی زبردست مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آنے سے پہلے اہتمام کرنا شروع کیجئے، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ آپ چاند دیکھنا شروع کر دیجئے۔ آج جیسے سعودی میں چاند نہ دکھا تو کل تو دکھ جائے گا، جمعرات سے وہاں پہ چالو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کل آپ بھی دیکھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے چاند دکھ جائے تو جمعرات سے ہمارے یہاں بھی روزہ چالو ہو جائے گا، اور اگر کل نہ دکھا تو پرسوں دکھے گا، جمعرات کے دکھا تو جمعہ کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ اہتمام کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس ماہ رمضان میں، اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ ہمیں تجھے راضی کرنے والا بندہ بنا دے، ہمیں اپنے فیملی کو بھی اللہ تجھے راضی کرنے والا بندہ بنا دے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آدمی متقی بن سکتا ہے، دیندار بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، جنتی والا بندہ بن سکتا ہے۔ اس مہینے کو پا لینے کے بعد اگر بندہ اللہ کو راضی نہ کر سکا تو میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے، جو بابرکت مہینہ پا لینے کے بعد اپنے آپ کو جنتی بنا نہ سکے۔ تصور کیجئے، پھر آپ فرماتے وَالرَّغِيمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اور اس آدمی کا ناک کٹ جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ کون؟ ادرکا بویہ عند الکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عمر میں پایا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پا لیا، بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو پایا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پا لینے کے بعد اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کی ساتھ حسن سلوک نہ کر سکا، فلم يدخلہ الجنہ، اور دونوں کے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ آدمی بھی بد نصیب ہے، وہ آدمی بھی، اس آدمی کی بھی ناک کٹ جائے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے کہ ماں باپ کو پا لینے کے بعد جنت حاصل نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے بد نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی میں ماں باپ ہے لیکن ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اپنا رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ ایسے لوگ بد نصیب ہیں۔ نصیب والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو پا کر کے خدمت کریں اور اپنے آپ کے لیے جنت میں فرق کریں۔ کس نے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کر دیا۔ آئی برروا کے لوگوں، عزت گاچھی کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، بہار کے لوگوں، سنو، ہم نے تمہاری پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچنے لگے یار خالی ہم ہی لوگ ہیں، ٹینشن ہم ہی لوگوں کو دے رہے ہو، پہلے کے لوگوں کو سب معاف کر دیے تھے۔ نہیں، اللہ کہتا نہیں میرے بندو، روزہ ہم نے اس کے درمیان میں بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے وہ تو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ پہلے کی لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ یہ روزہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض تھا۔ کیوں اس روزہ کو فرض کیا گیا؟ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ بھوکا رہے؟ کہ اللہ کو یہ پسند ہے بندے کے سامنے کھانا اور بندہ کھانا نہ کھائے، پانی ہو پانی نہ پیے، بیوی ہو بیوی سے دور رہے؟ ارے اتنا بڑا یہ کام اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ جواب دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہوگا مولوی صاحب، یہ روزہ ہی کیا ڈرنے والا مہینہ ہے؟ کیا روزہ ہی سے آدمی متقی بنے گا؟ کیا نماز سے نہیں بنے گا؟ کیا حج سے نہیں بنے گا؟ کیا زکوٰۃ دینے سے نہیں بنے گا؟ نماز پڑھنے سے متقی نہیں بنے گا؟ اللہ کیوں کہتا ہے روزہ سے متقی بنو گے؟ روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز سے بھی آدمی متقی بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے حج کرنے سے بھی متقی بن سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی متقی بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا روزہ ہی رکھو؟ روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے۔ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ روزہ ہی سے آدمی متقی کیوں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ کبھی آپ نے اس پہلو پہ غور کیا؟ اللہ کہتا تم سے پہلے بھی لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، روزہ رکھو۔ ہاں، ہر حال میں روزہ رکھو۔ جو بالغ ہو گیا وہ روزہ رکھے، طاقت رکھتا ہو روزہ رکھے۔ عورتوں کے لیے اگر اس مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں روزہ کی قضا کرے۔ یہ نہیں نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا ہر حال میں، بعد میں آپ کو رکھنا ہی ہوگا۔ بیمار ہو فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کہیں فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، اگر فدیہ دے سکتا تو فدیہ دے کے مسکین کو کھانا کھلائے، یہ بھی طریقہ بتایا۔ لیکن میرے بھائیو، روزہ اگر نہیں رکھے ہو اس مہینے کے اندر، بیماری کی وجہ سے تم نے روزہ چھوڑ دیا، بہتر یہی ہے کہ آنے والے باپ کے مہینے میں تم اس روزہ کی قضا کرو، بعد میں اس کو تم پورا کر لو، لیکن روزہ تو تمہیں رکھنا ہی ہوگا۔ ہندو دھرم میں بھی یہ روزہ ہے۔ ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا نکنچن دتیہ وستو وردھاری ترتیہ وستو پنچم سمయ کرتبیہ چترت وستو دانم دچھتا پنچم وستو تیرتیہ یاترا کرتبیہ۔ ہندو دھرم کی کتابیں بھی بتاتی ہے، ہاں اس کے یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کا نہیں ہے۔ فرمایا مانگو تو ایک اللہ سے مانگو، ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا نکنچن، ایک ہی برہما، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں۔ کہیں فرمایا اس کی کتابوں میں لکھا ہے یا چتھی یوم مہنستسمادی بشوری رشا، اور لوگوں اگر مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگو، ایک رب سے مانگو، ایک گاڈ سے مانگو۔ نستسما دیویشوری رشا، اس اللہ کے علاوہ، بھگوان کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں دے نہیں سکتا ہے۔ دتیہ وستو، فرمایا دتیہ وستو وردھاری، اور دوسرا یہ کہ تمہیں وردھاری روزہ رکھو، وردھاری روزہ رکھو۔ اسلام میں کہتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ یہ دیکھیے اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اقرار کر لینے کے بعد، رسول کو رسول مان لینے کے بعد، دوسرے نمبر پہ نماز، روزہ، اس کے بعد
نماز کا بھی ذکر ہے اسلام میں، روزے کا بھی ذکر ہے اسلام میں، اور اسی طریقے سے دان دچھنا زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اسلام کے اندر، اور اس کے بعد حج کرنے کا ذکر ہے اسلام کے اندر۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر اسلام کے اندر بھی آتا ہے، تو یہی 5 چیزوں کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی آتا ہے۔ دتیہ وستو وردھاری، ہاں روزہ رکھو، اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا، تیسرے نمبر پنچم وستو، ہاں 5 وقت پنچم وستو، پھر فرمایا تیسرے 5ویں نمبر پہ یہ فرمایا کہ تیرتیہ یاترا کرتبیہ، یعنی دور تک کا سفر کر کے تم حج کرو، پوجا کرو، جا کر کے گنگا میں اسنان کرو۔ اس کے یہاں بھی باقاعدہ ان 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ وردھاری، روزہ رکھو، اس کے یہاں روزہ رکھنے میں بہت فرق ہے۔ روزہ میں یہ ہے کہ آپ روزہ میں اس کے یہاں بہت سی چیزیں، پھل فروٹ کھانے کا ہے، پھل فروٹ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، روزہ میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کوئی بھی چیز آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، آپ کوئی انجیکشن طاقت کی لگا نہیں سکتے، اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے۔ ملنے کا مطلب اپنے بیوی سے ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے، ملاقات تو کر سکتے ہیں، بات چیت سلام کلام سب چیز کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت کر سکتے ہیں سب چیز، لیکن آپ اپنے بیوی سے ہم بستری یا وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شہوت بھڑک اٹھے، وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تب تک مغرب کے اذان و اذان کے بعد جب آپ روزہ کھول لیں، اور روزہ کھولنے کے بعد وہ کھانا بھی حلال، وہ پانی بھی حلال، وہ بیوی بھی حلال، سب حلال۔ اب یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ تمہارے اوپر جائز نہیں ہے۔ حلال ہے پانی، لیکن رمضان میں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بیوی حلال ہے لیکن رمضان میں وہ حلال نہیں ہے۔ کھانا حلال ہے لیکن تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں تمہارے گھر میں پھل فروٹ ہے لیکن وہ تمہارے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ حالت روزہ میں ہو، تم کھا نہیں سکتے ہو، تم پی نہیں سکتے ہو، تم بیوی سے مل نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں لیکن مل نہیں سکتے ہو۔ اب اس میں تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ روزے کی حالت میں بند کمرے کے اندر گھر میں رہتے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، ہاں دوپہر کا ٹائم ہے، سب لوگ آرام کر رہے ہیں، ہم نے فریج کھولا اور ہم نے فریج سے ایک سیب نکالا اور ہم نے چپکے سے کھا لیا۔ کون دیکھنے والا ہے؟ کون دیکھے گا؟ کھا لیا سیب۔ ہم نے فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکالا اور پی لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ ہم وضو بنا رہے ہیں، 2-4 گھونٹ اندر کر لیا، کون جاننے والا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، جو روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا یقین ہے کہ حلق کے اندر جو پانی جا رہا ہے میرا اللہ جان رہا ہے، میرا رب جان رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی پانی حلق کے نیچے نہیں کر رہا ہے، اس پھل کو نہیں کھا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ حالت روزہ میں ہوں، اگر میں نے پھل کھا لیا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ تو جان لے گا میرا روزہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ پھل نہیں کھاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا ہے، وہ بند کمرے میں اپنے بیوی سے مل سکتا ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے اللہ جو عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ اللہ اس حرکت کو بھی ریکارڈ کر لے گا، جان لے گا، میرا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی حالت روزہ میں ان تمام چیزوں سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اب دیکھا کوئی مولوی صاحب آ گئے، بڑے سے مولانا ابو طاہر سلفی صاحب آ گئے ہیں، ارے اب مولانا صاحب آئے ہیں، ہمارے اوپر نظر ہے، آرام آرام سے پڑھنے لگے۔ اب تو یہاں مولانا کو دکھا رہے، تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ ابھی آپ چندہ دے رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، لیکن ہاں کوئی بڑا سا کوئی آدمی آ گیا، گاؤں بہت سے لوگ ہیں، میرا نام لے رہا اور کوئی مولانا لمبی لمبی دعائیں دینے والا آ گیا، اس مولوی کو چندہ دے دو۔ کیوں؟
یہ لمبی لمبی دعائیں دیتا ہے. تو آپ نے یہاں لوگوں کو دکھاوے کے لیے آپ نے چندہ دے دیا. یہاں دل میں یہ پیدا ہو گیا ریاکاری. یہ دے سکتے ہیں آپ, ریاکاری آ سکتی, لیکن روزے میں ریاکاری کیا ہے؟ روزے میں کہاں سے آئے گا میرے بھائیوں؟ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کو, رمضان کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں, فرمایا روزہ تقوی پیدا کرتا ہے, ہاں متقی بناتا ہے, پرہیزگار بناتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا صوم لی وانا اجزی بہ, او میری بندو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا صدقہ خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا دیگر عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ہاں ہے اللہ کے لیے, لیکن تقوی اس روزہ سے پیدا ہو رہا ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا. اب بتاؤ, آپ کو کوئی کہے, آپ کو اس برہروا کے اس علاقے کے اندر بڑا آدمی ہو اور وہ بڑا آدمی آپ سے کہے میرا یہ کام کر دو میں کچھ دوں گا, کیا دے گا وہ؟ امیر آدمی ہے, کروڑ پتی آدمی ہے, کیا دے گا وہ؟ 1-2 لاکھ روپے کا بنگلہ, 10-15-20 لاکھ کا بنگلہ دے دے گا, اور کیا دے گا؟ ایک گاڑی دے دے گا, اور کیا دے گا؟ یا یہ کہہ لو کہ آپ کو اس جھارکھنڈ کا چیف منسٹر, یا یہ کہہ دو یہاں کا بہت بڑا امیر آدمی آپ سے کہے میرا یہ کام کر دو کچھ دوں گا, وہ اپنی طاقت کے مطابق کسی جگہ پہ زمین دے دے گا, فلیٹ دے دے گا, کہیں پہ آپ کو کوئی عہدہ دے دے گا. یا یہ کہہ سکتے ہو آپ کو ہندوستان کا پردھان منتری نریندر مودی صاحب بھی یہ کہتے ہیں آپ سے, او بھائی میرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گا. آپ نے وہ کام کر دیا, وہ آپ کو کیا دے گا؟ کسی اسٹیٹ کا آپ کا وہ بہت بڑا عہدہ پہ آپ کو فائز کر دے گا. اتنا کر سکتا ہے, اور اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اور کیا کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ, کیونکہ اللہ کہتا ہے انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو, سارے کے سارے فقیر ہو. کوئی ادھر سے مانگتا تو کوئی ادھر سے مانگتا ہے, ہم پیسہ مانگتے تو وہ ووٹ مانگتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے مانگنے میں لگا ہوا ہے. اللہ کہتا میرے بندو ہم فقیر نہیں ہم غنی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے پاس اتنا خزانہ ہے, روئے زمین کے سارے لوگ اللہ سے اپنی فریادیں رکھ لیں, اپنی خواہشیں رکھ لیں. یہ ستگاچی کے لوگ اپنی اپنی فرمائش رکھیں, یہ چاند شہر کے لوگ اپنی اپنی فرمائش رکھیں, یہ برہروا کے لوگ اپنے اپنے فرمائش رکھیں, یہ ہندوستان کے لوگ اپنے اپنے فرمائش رکھیں, یا یہ کہہ لو پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے فرمائش رکھیں. انس و جن جتنے سب کی سب اپنی فرمائش رکھیں, اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور اللہ سب کو دے دے, سب کی خواہشیں پوری کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی تمہیں معلوم ہے؟ اللہ کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی, کوئی سوئی سمندر کے اندر ڈبوئے جائے اور اس سوئی کو نکالا جائے, اس سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اتنی ہی اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی. اب بتاؤ جو اتنا زیادہ پاورفل ہو اور جو اتنا مالدار اتنا غنی ہو, وہ اللہ کہہ رہا صوم لی وانا اجزی بہ, اے میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی بدلہ دوں گا. اب بتاؤ اللہ کیا دے گا اور کیا دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور میں بھی لایا نہیں جا سکتا ہے. یہ روزہ زبردست عبادت ہے میرے بھائیوں, یہ روزہ زبردست ہے. اس وجہ سے فرمایا میں نے روزہ کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. یہ روزہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے, وہ روزہ والا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں ہم نے بابرکت کتاب کو اتارا ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں ثواب، جس قرآن کو سننے میں ثواب، جس قرآن کے تبلیغ میں ثواب، جس قرآن کو بانٹنے میں، جس قرآن کو چھپوانے میں ثواب ہے، جس قرآن کو پڑھنے میں، جس قرآن کے عمل کرنے میں ثواب ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، جو قرآن اسی پوتر مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر چند راتیں ایسی ہیں، ایک رات ایسی ہے، اگر اس مہینے کے اندر ایک رات وہ عبادت کر لے، ہاں وہ عبادت تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، 83 سال 4 مہینے کوئی بندہ اگر کنٹینیو عبادت کرے، اور کوئی بندہ صرف رمضان کی اس رات میں عبادت کر لے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب بتاؤ اے لوگوں، کیا یہ مہینہ گولڈن آفر نہیں ہے، گولڈن چانس نہیں ہے؟ گولڈن چانس نہیں ہے؟ تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں، اس مہینے کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، اس مہینے کی تیاری آپ نے کیا کی ہے، اس مہینے کی تیاری آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کی ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اپنے مسجد کو کیا آپ نے صفائی ستھرائی کر لیا؟ نہیں کیا مولوی صاحب۔ کیا آپ نے اپنے مسجد پہ آپ نے پنکھے وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک کروا لیے؟ کیا آپ نے اپنے مسجد میں حافظ قرآن کو آپ نے سیٹ کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے مسجد کے لیے کیا آپ نے سسٹم بنایا؟ مرد بھی تراویح کی نماز پڑھیں گے، عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ کیا آپ نے یہ سسٹم بنایا اپنے یہاں؟ غور کرو میرے بھائیوں، یہ مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مہینہ سب کے لیے ہے۔ مرد عبادت کرے اور عورتیں صرف کھانا بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی عبادت کریں، عورتیں بھی عبادت کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو، یہ مہینہ کے اندر بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتے، اس مہینے کے اندر قرآن بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں سنتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور عید کے دن سب سے پہلے کرتا پاجامہ ٹوپی اور سعودی کا رومال ڈال کر کے پہلی صف میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، پہلی صف میں عید کی نماز پڑھنے آئے، لگتا سب سے زیادہ اسی نے نماز پڑھی ہے اور سب سے زیادہ روزہ اسی نے رکھا ہے۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں جا کر ہوٹل میں چوروں کی طرح چھپ کے کھانا کھانے والے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کام کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھ پائیں گے؟ ہاں 11 مہینے کام کیا پیٹ بھرا نہیں؟ اس مہینے کے اندر بھائی اہتمام پہلے سے کیجئے نا، اتنا بڑا مہینہ، اتنا زبردست مہینہ آنے والا، اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی؟ 11 مہینے جم کے آپ کماتے، اس کے لیے تیاری پہلے سے کرتے کہ رمضان مہینے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اہتمام آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اب آپ نے چاند دیکھ لیا، اب چاند جیسی نظر آیا، تراویح کی نماز شروع۔ یہ تراویح کی نماز عام مہینوں کے اندر اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور رمضان میں اسی کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر جا کر کے آپ اگر دیکھیں گے وہاں بھی نماز ہوتی ہے۔ ہندوستان کے الگ الگ خطوں کے اندر تراویح کا نماز بڑا اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ ہاں حافظ قرآن کو رکھ کر کے تراویح کی نماز ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حفاظ کرام پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حفاظ کو بہت ہی اچھا خاصا لوگ گفٹ دیتے ہیں، اچھا خاصا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، ہم کیا پڑھیں گے مولوی صاحب؟ سورہ تراویح۔ آپ کے یہاں سورہ تراویح چلتی ہے کیا؟ ہاں بتائیے نا بھائی، زور سے بولیے۔ زیادہ تر چلتا ہے، دیکھیے سورہ تراویح، اللہ اکبر، اللہ، یہ کوے کی طرح چونچے مارنا، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز ہے؟ بتائیے
جوان جوان لڑکے لوگ موبائل میں رمضان کے مہینے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان فری فائر کھیل رہے ہیں، موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل میں طرح طرح سے کام کر رہے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، یہ روزہ بھی اور رمضان کا وہ دن بھی آپ کے لیے بڑا زبردست ہے، اور راتیں بھی بہت ہی زبردست ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واحتسابا ایمانا واحتسابا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ میں روزہ رکھا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اگر اس نیت سے اس نے روزہ رکھا، دن کاٹ لیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رات میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، ہاں قرآن کی تلاوت کیا، رات میں جاگ جاگ کر کے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا۔ رمضان کے مہینے میں رات میں جاگنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر اس نے یہ کام کیا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، رات بھی دیکھیے اور دن بھی دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن شافی بن کر کی آئے گا، یہی قرآن اور یہی رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس شافی بن کر کی آئے گا۔ یقول الصیام، اللہ کے سامنے یہی روزہ چیخ کر کے کہے گا اے رب منعت الطعام والشہوہ، اے پروردگار، اے میرے رب، ہم نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے، کھانا تھا لیکن یہ کھاتا نہیں تھا، پانی تھا لیکن یہ پیتا نہیں تھا، اے اللہ، سامنے خوبصورت بیوی تھی لیکن یہ بیوی سے ملتا نہیں تھا، تیرا ڈرتا اللہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ روزہ وکیل بن کر کی آئے گا، یہ روزہ سفارش بن کر کی آئے گا، شافی بن کر کی آئے گا، اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کی آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہی قرآن کہے گا اے رب منعت النوم، اے پروردگار، ہم نے اس کو سونے سے منع کر دیا تھا، نیند تو آتی تھی لیکن رات میں جگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، ہاں امام کے پیچھے قرآن سنتا تھا، ہاں یہ رات اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ اس بندے کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا اور دونوں کی بات کو اللہ تعالیٰ مان لے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ روزہ بھی تیرے لیے شافی سفارشی بنے گا، وکیل بنے گا، اور یہی قرآن جو جس کی تلاوت تم کرو گے، جس کو تم پڑھو گے، پڑھنا تو سال بھر بھی چاہیے لیکن رمضان میں خاص کر کے اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن سنے، ہاں نماز کی حالت میں جا کر کے قرآن سنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن بھی اللہ کی یہاں شافی بن کر کے آئے گا۔ ہمارے یہاں تراویح کا اہتمام نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آدمی جائے گا، ایک دن، دو دن، تین دن، اس کے بعد پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے، ایسا لگے گا اس کو کون سی بیماری ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جوان لڑکے لوگ باہر میں چوراہے میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں، سال بھر چلایا کوئی ٹینشن نہیں، سال بھر چلایا۔ ارے میرے بھائی غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سنو او ستگاچھی کے لوگوں اور میری باتوں کو سننے والوں، چینلوں کے ذریعے سے سنو، غور سے سنو، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے،
बाबरकत महीना जैसे ही शुरू होता है, अल्लाह तबारक व तआला तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना, हाँ जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है। व तुगलक़ु अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे को अल्लाह बंद कर देता है, और शैतान को भी अल्लाह ताला बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयुनादी मुनादी ने का आवाज लगाने वाला, एक पुकारने वाला, हाँ आसमान से पुकारता है, कुल्ल लैलतिन, हर रोज पुकारता है, हर दिन पुकारता है। एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकियों के तलबगार, ऐ नेकियों को अपनाने वाले, ऐ नेक काम करने वाले, ऐ सवाब हासिल करने वाले, ऐ जन्नत के तलबगारों, ऐ जन्नत के पाने वालों, ऐ जन्नत के लिए मेहनत करने वालों, ऐ जहन्नम से बचने वालों और जहन्नम से बचने की कोशिश करने वालों, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकियों की तलबगारों, नेकियों वाला महीना गया है, आओ नेकियां कर लो, आओ नेकियां जमा कर लो, ये नेकियों वाला महीना है, इससे बढ़कर के नेकियों वाला महीना हो नहीं सकता है। आओ आओ इस महीने के अंदर नेकी कर लो, एक भी टाइम, एक भी मिनट तेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। आई नेकी करने वालों, आई जन्नत में जाने वालों, आई जन्नत के लिए कोशिश करने वालों, इस महीने में जन्नत के लिए कोशिश कर लो। एक फरिश्ता पुकारता है और रोजाना पुकारता है, और फिर फरिश्ता, दूसरा फरिश्ता कहता है, या बाग़ियश शर्री, ऐ बुराई के काम करने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डकैती करने वालों, ऐ मोबाइल में गलत चीजों को देखने वालों, ऐ हसद करने वालों, ऐ जलने वालों, ऐ हराम खोरों, हराम कमाने वालों, ऐ ज़िना के अड्डों में बैठने वालों, सुनो, अक्सिर अक्सिर, अपने हाथ को रोक ले, अपने पैर को रोक ले, अपनी आंखों को रोक ले, अपने कान को रोक ले, गलत कामों से रोक ले। रोजाना पुकारा जाता है, लेकिन हम तो ऐसे हैं, कुत्ते का दुम जैसे टेढ़ी रहती है ना, सीधी नहीं हो सकती है, ऐसे इस कौम के कुछ लोग ऐसे हैं, कोई भी महीना आ जाए मौलवी साहब वो करना छोड़ेंगे ही नहीं। रमज़ान में भी वही गलत काम करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, गाली भी देंगे, हाँ ऐसा लगेगा रोज़ा उसी के लिए रख रहा है। अगर झगड़ा हो गया, गालियां मत पूछिए, ऐसा लगेगा पीएचडी करके आया हुआ है, इतनी गालियां रोजे के महीने में। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचिए जरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी रोजा रखता हो, हाँ, और रोजा सुनो, रोजा उन लोगों के लिए नहीं होगा, और रोजा रखने वालों सुनो, जो रोजा रखता हो और रोजा रखने की हालत में अपनी जबान से गलत बात बोले, गाली दे, उसके लिए रोजा नहीं। जो आदमी रोजा रखता है और गाली दे, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी किसी को मारी, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी किसी को गलत नजर से देखी, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी गलत काम करे, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी मोबाइल में फ्री फायर खेले, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी ये चैटिंग करे, अपनी लड़कियों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बातें करे, उसके लिए रोजा नहीं है। हाँ, रोजा उसके लिए है जो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करे, अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल करे, अपने पैरों के ऊपर कंट्रोल करे, अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल करे, अपने कान के ऊपर कंट्रोल करे। इस आंख से हम गलत चीज नहीं देखेंगे क्योंकि रोजे की हालत में हो। अगर कोई लड़की तुम्हें चैटिंग में बुलाए, तुम्हें बात करने के लिए बुलाए, तुम्हें अगर कोई दोस्त गलत काम की तरफ बुलाए, अगर गाली दे, मारे, अल्लाह के नबी फरमाते जवाब में कहो, इन्नी साइम, इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं तुम्हारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता। रोजे की हालत में हो, ये दिन बहुत ही कीमती है, मैं इस दिन को बर्बाद होने नहीं दूंगा। इस वजह से जाओ जाओ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये महीना आने वाला
اس مہینے سے پہلے اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کرو، اس مہینہ سے پہلے تم اپنے موبائل سے گندی گندی فلمیں کو ڈیلیٹ کرو، لڑکیوں کے کانٹیکٹ کو بلاک لسٹ میں ڈالو، کوئی سمپرک نہیں کریں گے۔ او بہنوں، تم بھی لڑکوں کے جن کو تم نے بوائے فرینڈ بنا رکھا ہے ان کو بلاک لسٹ میں ڈالو، ان سے کہو میں تم سے باتیں نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ مہینہ تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ ہاں اب ایسا نہیں ہے رمضان ختم ہو تو ان بلاک کر دو، ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے بولا تو روزے کی حالت میں بلاک کر دو اور بعد میں ان بلاک کر دو۔ تقوی والا مہینہ، بعد میں تقوی آپ کا کتنا باقی رہتا تب نہ پتا چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کو اللہ متقی بنانے کے لیے یہ مہینہ بنایا ہے۔ متقی بن جاؤ، اس سے بڑھ کر کے بڑا مہینہ کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، دو آدمی، حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں مل کر کے گئے۔ ایک آدمی میدان جہاد میں لڑائی کرنے گیا، جنگ کرنے گیا اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا، ہم مر گیا۔ اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا، 1 سال بعد مرا۔ وہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جو آدمی پہلے مرا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں، جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور جو پہلے مرا تھا، جو بعد میں مرا تھا اس کو پہلے جنت میں انٹری کروا رہا، بلا رہا ہے آؤ تم جنت کے اندر انٹری کر لو، تم جنت کے اندر جلدی سے چلے جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ یہ فرشتہ نکلتا ہے اور جو پہلے مرا تھا اس کو جنت میں بلا رہا ہے اب تم جنت میں آ جاؤ۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، وہ تو میدان جہاد میں بھی گیا، وہ میدان جہاد میں بھی لڑا، ہاں اللہ کے راہ میں اس نے جنگ لڑی، ہاں تلواریں چلائی، گردن اس کی کٹ گئی، اللہ کے راہ میں ہاتھ پیر سب چیز شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، وہ آدمی پہلے مارا جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، یہ آدمی 1 سال کے بعد مارا، لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو میدان جہاد میں بھی نہیں گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے تعجب ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، الیس قد مکث ھذا، اے میرے بھائی کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں کاٹی؟ کہا کہ ہاں اس نے 1 سال کی زندگی کاٹی۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی؟ اللہ کے نبی قرآن بھی پڑھا۔ کیا اس نے رمضان کی روزے نہیں رکھا؟ اللہ کے روزے بھی رکھا ہے۔ کیا اس نے نمازیں نہ پڑھی؟ اللہ کے نبی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ کا رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس مہینے میں عبادت کر لی، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے وہ بندہ ہے اس آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اور لوگوں خوش نصیب ہو تمہیں یہ مہینہ ملنے والا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کے لیے جنت کو کنفرم کرا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بابرکت مہینہ اور اتنا بابرکت اور اہمیت والا مہینہ تیری زندگی میں آئے نہ آئے، کئی لوگ تھے اس سال میں جو دنیا میں نہیں ہے، مر چکے ہیں، اپنے اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ میرے بھائیوں کیا پتا میرے بھائیوں، اب آئندہ یہ مہینہ تو آنے والا، اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں اس مہینہ سے ملاقات کرا دے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، فرمایا یہ مہینہ ہم نے متقی بننے کے لیے ہم نے بنایا ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کتنے نوجوان لڑکے ہیں، کتنے کام کرنے والے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، پتہ چلا مجھ کو کئی کام کرنے والے دلی بمبئی کلکتہ وغیرہ میں کماتے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے، اور عید سے پہلے آ کر کے عیدی مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے،
اس کے لیے عید نہیں ہے جو نیا کپڑا پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو نیا جوتا پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو نئی گھڑی پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو سعودیہ کا رومال ڈالے، اس کے لیے عید نہیں ہے جو شیروانی پہنے اور بہترین کپڑا جبہ اور شبہ پہنے، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، عید اس کے لیے ہے، عید اس کے